السلام علیکم دوستو، اپنے چینل پر آنے والے نئے احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ دوستو، امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ 14 شوال 971 ہجری 26 جون 1564 عیسوی کو سر ہند میں پیدا ہوئے۔ ہندوستان میں مغل حکمرانوں کے دور میں ریاست پٹیالہ کا یہ شہر سیاسی، مذہبی اور روحانی اعتبار سے قیادت و سیادت کا مرکز بنا رہا۔ احیاء اسلام اور تجدید دین کے حوالے سے سر ہند کو برصغیر کی تاریخ میں خاص شہرت حاصل رہی ہے۔ شیخ سر ہند مجدد الف ثانی کا اسم گرامی احمد تھا، لقب بدر الدین اور کنیت ابو البرکات تھی۔ آپ خلیفہ دوم مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار مخدوم عبد الاحد سر ہند کے بعض دیگر علماء سے حاصل کی۔ بعض ازاں دیگر ممتاز مشاہیر و علماء و محدثین سے کسب فیض کیا۔ والد گرامی مخدوم عبد الاحد آپ کے استاد اور پیر و مرشد بھی تھے۔ آپ سلسلہ چشتیہ قادریہ میں ان کے مرید ہوئے۔ جب حضرت مجدد علوم عقلیہ اور نقلیہ سے بھرپور استفادہ کر چکے تو آپ نے سر ہند میں علوم دینیہ کے درس کا سلسلہ شروع کیا اور مدت تک طالبان علم کو فیوز و برکات سے بہرور کرتے رہے۔ آپ کا سب سے عظیم کارنامہ اکبری اور جہانگیری دور کی بدعت، لادینیت اور خلاف شرع امور کے خلاف علم جہاد بلند کرنا، احیاء اسلام اور تجدید دین ہے۔ آپ نے اس پرفتن دور میں نہ صرف خود احیاء اسلام کے لیے بھرپور جد و جہد کی بلکہ ایک ایسا منظم اور بھرپور نظام قائم کیا جس سے آپ کے مقاصد کی تکمیل ہو۔ اب ہم بات کریں گے کہ مغلیہ سلطنت کے اس پرفتن دور میں کیا کیا خرافات جو سرکاری سطح پر رونما ہوئی۔ ابو الفضل اور فیضی بلکہ ان کے باپ ملا مبارک کی وجہ سے دین اور پھر نبوت پر اعتراضات شروع ہو چکے تھے اور بے دین مصنفین نے اپنی تصانیف سے نعت خارج کر دی تھی۔ انہی ایام میں ابو الفضل نے حضرت مجدد الف ثانی کی موجودگی میں حضرت امام غزالی کو نامعقول کہا اور آپ بےتاب ہو گئے۔ نماز، روزہ اور شاعر اسلام کو تقلیدات یعنی عقل کے خلاف سمجھا گیا۔ آگ، پانی، درخت اور تمام مظاہر فطرت حتیٰ کہ گائے اور اس کے گوبر کی پوجا خود بادشاہ کرتا۔ سود، شراب اور جوا حلال سمجھا گیا۔ دیگر شاعر اسلام کی توہین کی گئی۔ اسلام کی ضد پر خنزیر اور کتے کے ناپاک ہونے کا مسئلہ منسوخ کیا گیا اور شاہی محل کے نیچے دونوں جانور زیارت کے لیے رکھے گئے تاکہ ان کا دیکھنا بھی عبادت تھا۔ تناسخ پر یقین کیا گیا اور عربی پڑھنا عیب سمجھا گیا۔ قرآن کو مخلوق، وحی کو محال، معراج اور شق القمر کو غلط کہا گیا۔ دین اسلام کے دشمنوں نے جب کبھی اسلام کو سرنگوں کرنے کی مذموم کوششیں کی ہیں، ان کا سب سے بڑا حربہ یہی رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی وابستگی کو مزمحل کر دیا جائے۔ چنانچہ جہاں انہوں نے شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طعن و تشنیع سے کام لینا شروع کر دیا، وہاں بعض مسلمانوں نے ابو الفضل اور شیخ مبارک کی اثرات سے نبوت سے انکار کر دیا اور کہا کہ توحید کے عقیدے کی موجودگی میں رسالت پر ایمان ضروری نہیں ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی نے نبوت کی ضرورت و اہمیت پر ایک رسالہ اثبات النبوت تحریر فرمایا اور مزمحل اور ڈگمگاتے ہوئے ذہنوں کو از سر نو استحکام بخشا۔ حضرت مجدد الف ثانی کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے ملی تشخص کو ابھارا۔ ہندوؤں کی تاریخ کے عمیق مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم نے انتہائی مکاری سے بدھ دھرم، جین دھرم اور پارسیوں کو اپنے اندر اس طرح جذب کر لیا تھا کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رکھا۔ ان کی مذموم کوشش یہی تھی کہ مسلمانوں کو بھی اس طرح اپنے اندر جذب کر لیا جائے۔ حضرت مجدد نے شاعر اسلامی کے سلسلے میں
انتہائی مثبت اقدام فرمایا، قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں، اس وقت تک رہا ہونے سے انکار کر دیا جب تک شاعر اسلامی کو عصر نو بحال نہ کیا جائے۔ چنانچہ جہانگیر کو اس امر پر مجبور ہونا پڑا۔ اسی ملی تشخص کو ابھارنے سے دو قومی نظریے کو جلا ملتی ہے جو ظہور پاکستان پر منتج ہوا۔ حضرت مجدد الف ثانی کا ایک گراں قدر کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اسلامی نظام کو از سر نو منظم کیا۔ آپ نے امراء، رؤساء اور حکام و مجاہدین، علماء اور مشائخ کو تبلیغی خطوط لکھے، شہنشاہ وقت کو بیش قیمت مشورے دیے، تبلیغی وفود کو اندرون ملک بھجوا دیا۔ حضرت مجدد کی ان تمام مساعی جمیلہ کو اگر جائزہ لیا جائے تو یہ امر روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ آپ کے سامنے اقتدار، جاہ و حشمت، زر و مال اور حصول سلطنت بالکل کم قیمت تھے، ورنہ جب جہانگیر کو قید کر لیا گیا تھا آپ بڑی بآسانی سے سلطنت پر قابض ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے سپہ سالار کو لکھا کہ بادشاہ کی تعظیم و احترام حسب سابق بجا لائیں، اور یہ واضح کر دیا کہ آپ کا مقصد اور مشن صرف یہی ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کا فریضہ بجا لایا جائے۔ اپنے خلفاء کو تبلیغ کے سلسلے میں تالقان، بنگال، ترکستان، عرب، یمن، شام، روم، کاشغر، توران، خراسان اور بدخشاں بھیجا۔ آپ 28 صفر المظفر 1034 ہجری بمطابق 1624 عیسوی کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔